یہ ہماری اذان خاص طور پر ٹھیک انتشار کے فسادیوں کے لیے ہے، ان منافقوں کے لیے ہے کہ جو اس بات پر بہت بھڑک گئے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف جنگ کرنے والا یا مشرک ہوگا یا مرتد ہوگا یا خارجی ہوگا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ اس بات میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس پاک سرزمین، اس مدینہ ثانی، اس سیدی رسول اللہ کے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والا صرف کوئی کافر، مرتد، مشرک، خارجی یا منافق ہو سکتا؟ کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس پاکستان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے۔ یہ سیدی رسول اللہ کا پاکستان ہے، یہ مدینہ ثانی ہے، یہ رایات السود والا لشکر ہے، یہ وہ فوج ہے جس کو سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہند کے لیے تیار کیا۔ اس کے خلاف صرف ہندو مشرک جنگ کرتے ہیں، یہودی صہیونی کافر جنگ کرتے ہیں، جہنم کے کتے جنگ کرتے ہیں، بدترین مرتد اور منافق جنگ کرتے ہیں۔ یہی ایک نشانی ہے کہ یہ پاکستان وقت کا فرقان، جس نے اس پاک سرزمین سے وفاداری کی، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے، اور جس نے اس پاک سرزمین سے خیانت کی، وہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور زمین میں فساد کرنے والا۔ اللہ نے یہ ساری نشانیاں قرآن میں بتائی ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں میں کسی شخص کو منافق کہوں؟ میں کون ہوتا ہوں میں کسی شخص کو مشرک کہوں؟ لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مشرک بھی فرمایا ہے، مرتد بھی فرمایا ہے، منافق بھی کہا ہے، ان سب کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اور جو سختی کافروں کے لیے ہے، جو سختی مشرکوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ سختی اللہ اس کے رسول نے منافقوں کے خلاف بیان فرمائی۔ درک الاسفل فی النار، جہنم کے بدترین طبقے میں مودی نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے جو آج تحریک انتشار میں شامل ہیں، وہ منافق ہوں گے منظور پشتین جیسے، وہ منافق ہوں گے مہرنگ بلوچ جیسے، وہ منافق ہوں گے الطاف حسین جیسے، وہ منافق ہوں گے خان عبد الغفار جیسے، وہ سب کے سب جو پاکستان توڑنے کے لیے کوئی پشتونستان بنا رہا ہے، کوئی بلوچستان الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس پاک سرزمین کے شہزادے جیسے فوجیوں، افسروں اور جوانوں کو شہید کر رہا ہے، کوئی ان پر زبان کے تیر چلا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی ان کے اوپر حملے کر رہا ہے، یہ سب اس منافق اور مرتد اور خوارج کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ سزا ہے زمین میں فساد کرنے والوں۔ اس بات میں کس کو شبہ ہے کہ اگر آج اکھنڈ بھارت بنانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہے تو وہ پاک فوج ہے؟ اس بات میں کس کو شبہ ہے کہ اگر گریٹر اسرائیل بنانے کے راستے میں کوئی مسلمان طاقت کھڑی ہے تو وہ پاک فوج ہے؟ اس بات میں کس کو شبہ ہے کہ جہنم کے کتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت پاک فوج ہے؟ جب مشرق اور مغرب کے بدترین کافر، صہیونی، خوارج اس پاک فوج کو ختم کرنے کے لیے اس پر حملے کر رہے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو بھی منافق ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہو یا مذہبی جماعتوں میں، جو ان مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو خوارج کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہندو صہیونیوں کے ساتھ یا یہودی صہیونیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سب کے سب انہی میں سے ہیں۔ ان کا سیدی رسول اللہ کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف ایک معیار ہے ہمارے پاس اس وقت کہ سیدی رسول اللہ کے ان رایات السود گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ کون کھڑا ہوا، اس پاک سرزمین کی محافظ فوج کے ساتھ کون کھڑا ہوا۔ اللہ نہ کرے اگر یہ پاک فوج تباہ ہوتی ہے تو پھر عالم اسلام میں کون سی ایسی طاقت ہے جو ہندو مشرکوں کو اکھنڈ بھارت بنانے سے روک سکے، یا یہودی صہیونیوں کو پوری مسلمان دنیا پر قبضہ کرنے سے روک سکے؟ اس پاک فوج کے اندر یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے معاشرے سے گئے ہیں۔ بے شک اس میں بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں ہیں، اس میں گناہگار بھی ہیں،
اللہ کے ولی بھی ہیں. جس طرح اس پاک سرزمین میں ہر کوئی اللہ کا ولی تو نہیں ہے، اکثریت تو گناہ گار ہے، مگر اس کے باوجود یہ پاکستان اللہ اس کے رسول کے لیے قیمتی ہے. اس کے باوجود یہ پاکستان مشرق اور مغرب میں کفر کی راہ میں سب سے بڑی چٹان ہے جو سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کر رہی ہے. اور اس چٹان کا مرکز یہ پاک فوج ہے. جس نے اس پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو شہید کیا، یا ان کو شہید کرنے والوں کا ساتھ دیا، یا پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا اگلا، یا پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی اور شہداء کی توہین کی، تو اچھی طرح سمجھ لو وہ مرتدوں میں سے، وہ خوارج میں سے، وہ منافقوں میں سے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا کس مذہبی یا سیاسی جماعت سے تعلق ہے. آپس کے اختلافات سیاست میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس پاک سرزمین کو تباہ کرے، اس پاک فوج پر حملے کرے، جہنم کے کتوں کا ساتھ دے. آج ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ایک جانب منظور پشتین کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، ایک جانب مارنگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. کیا جانتے نہیں ہیں کہ ایک پشتونستان بنانا چاہتا ہے، ایک بلوچستان توڑنا چاہتا ہے یہودیوں اور مشرکوں کے کہنے پر؟ تم لوگ پاگل ہو چکے ہو کیا؟ پہلے تم نے پاک فوج پر حملے کیے. پوری دنیا کا دشمن پروپیگنڈا تمہاری انفارمیشن وارفیئر ٹیم ہے جو کر رہی ہے پاکستان کے خلاف. تم لوگ باولے کتے ہو چکے ہو، تمہیں شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا. تم لوگ اس قابل ہو کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دیا جائے کیونکہ تم زمین میں فساد کرنے والے. تمہاری نفرت وہ زانی بدکار نشئی جو جیل میں بند ہے، اس کی محبت میں تم نے اس پاک سرزمین کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیا ہے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اور اس کے فسادی ہیں پاکستان میں فساد پھیلانے کے لیے. ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتے تم لوگ شرم سے؟ لیکن شرم ہوتی تو یہاں تک تم کبھی پہنچتے ہی نہیں. اچھی طرح سمجھ لو کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن. تم نے اگر پاک فوج کے خلاف بات کی تو ہماری تلواریں تمہاری گردنوں پر ہوں گی. یہاں کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. جو پاک فوج کے خلاف ہے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے، وہ خارجی جہنم کا کتا ہے. اور جو پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ. اور یہ ساری تشریح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے. سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث شریف میں یہ خوشخبریاں اس پاک فوج کو دی. پاکستان کا نظام بے شک ابھی اسلام کے شریعت کے مطابق نہیں ہے، پاک فوج میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں، مگر کیا ہم پاکستان کو تباہ کر دیں، پاک فوج کو تباہ کر دیں، پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو شہید کروا دیں، ہندو مشرکوں کو یہاں لے آئیں، جہنم کے کتوں کے حوالے کر دیں پاکستان؟ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے کتوں کی طرح پاک فوج پر بھونک رہے ہو. تم لوگوں کے پاس توبہ کا وقت بہت کم رہ گیا. تمہاری پوری جماعت پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے. تمہاری پوری قیادت کو زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر سولی چڑھانے کی ضرورت ہے. جب تک تم توبہ کر کے معافی نہ مانگو اللہ اس کے رسول سے، پاکستانی قوم سے، پاک فوج سے، پاکستان سے پیار کرنے والوں سے. تم نے جنگ شروع کی ہے تو بسم اللہ آؤ، پھر جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان کے سب ہلالی پرچم کی توہین کرنے والوں کو، اس پاک فوج کے شہزادوں کو شہید کروانے والوں کو، اس پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو، ہندو مشرکوں کا کام کرنے والوں کو، خوارج کے حمایتیوں کو، منظور پشتین اور مارنگ بلوچ جیسے غداروں منافقوں کو، گلے سے لگانے والوں کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تم جنگ چاہتے ہو تمہیں جنگ ملے گی. توبہ کر کے معافی مانگ کر گھٹنوں کے بل آنا چاہتے ہو، توبہ کرو، قوم دیکھے گی. عمل کرو، قرآن کہتا ہے فَعَمَلُوا، اللہ اس کے رسول دیکھیں گے کہ تمہارا عمل کیا. اگر تمہارا عمل اس قابل ہے کہ تم نظر آتا ہے کہ تم توبہ کر کے واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تمہیں معاف کر دیا جائے. اور اگر تم اسی فتنے کو جاری رکھنا چاہتے ہو جو تم جاری رکھے ہوئے ہو، تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا وہی علاج ہے جو اللہ اس کے رسول نے قرآن میں بیان فرما دیا. جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی اس کے علاوہ اور کیا جزا ہو سکتی ہے کہ وہ یا جیل میں ڈالے جائیں، یا زمین سے نکالے جائیں، یا ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر قتل کر دیے جائیں. یہ وہ سزا ہے ہر اس شخص کی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے. اور جس نے پاکستان کے خلاف جنگ کی، جس نے پاک فوج کے خلاف جنگ کی،
اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی. بالکل واضح بات ہے. یہ فوج سیدی رسول اللہ کی فوج ہے، غزوہ ہند کی فوج ہے. اس کے خلاف بکواس مت کرنا. اس پاکستان سے پیار کرنے والے اس پاکستان کے بھی محافظ ہیں اور اس پاک فوج کے بھی محافظ ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ نے اس پاک فوج سے، اس پاک سرزمین سے کیا ڈیوٹی لینی ہے. جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم سمجھا لیں گے. اس فوج کو سمجھانے کا حق اسی کو ہے جو اس فوج کی حفاظت کرتا ہے. جہنم کے کتوں کو اور منافقوں کو اجازت نہیں ہے کہ اس فوج پر زبان چلائیں اور بھونکیں، نہ وہ زبانیں کاٹ دیں گے. اللہ اس پاک سرزمین کا محافظ ہے اور محافظ رہے گا، اور انشاءاللہ ہماری تلواریں مشرکوں، یہودیوں، صہیونیوں، خوارج اور منافقین کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ. اللہ اس پاک سرزمین کا حافظ و ناصر و مالک. خبردار پاک فوج کے خلاف زبان نہیں چلانا.